بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات القرآن میں آج تعارف ہے سورہ رعد کا۔ کلام مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور ترتیب تلاوت میں اس کا 13واں نمبر ہے اور یہ 13ویں پارے کی ہی اندر موجود ہے۔ اسے سورہ رعد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رعد یعنی آسمانی کڑک کا بیان ہوا ہے۔ رعد کا معنی آسمان کی کڑک، اور یہ اردو محاورے میں، اردو ادب میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رعد کی گونج، بادل کی گرج، ہوا کا فراٹا، فضا کا سناٹا، اس طرح کے ترکیب کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اس صورت کے اندر رعد کا ذکر فرمایا کہ بادلوں کی کڑک اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ رعد کا لفظ سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور یہ صورت اپنے مضامین کے اعتبار سے اس کا جو آغاز ہے وہ جو بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کے اکثر میں ابتدا کلام مجید فرقان حمید کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اس میں آسمانی قدرتیں اور نعمتیں اور زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں بچھا رکھی ہیں اس کا بڑی شاندار انداز میں تذکرہ کیا۔ جب آپ اس کی ابتدائی رکوع پڑھتے ہیں تو بہت لطف آتا ہے کہ گویا کہ آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ پوری زمین کی سیر کرنا لگ جائیں گے۔ مظاہر فطرت کے خیالات میں آپ کو یہ ایک سیر کرائے گی۔ پھر آگے جا کر اس میں شرک کی مذمت ہے، اور جس میں جھوٹے خداؤں کو جو پکارا جاتا ہے ان کی بے بسی، ان کی لاچاری، اور اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رب وہی رب ہے جو زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، بارشیں برساتا ہے، زمین سے غلہ اگاتا ہے، وہ ہے تمہارا اصل رب۔ پھر تیسرے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ مومنین کی صفات کیا ہیں، اہل ایمان کی، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان کی شان بتائی گئی ہے کہ وہ خود بھی جنتی ہیں، ان کے گھر والے، ان کی ازواج، ان کے بچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا۔ اس کا سارا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، اور منکرین کا جو بدترین انجام ہے، ان کی بدترین جو صفات ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آگے جا کر کفار کا ضدی ہونا، کہ وہ کس طرح اپنے کفر پر ڈٹ گئے، اڑ گئے، باوجود کہ ان کے سامنے کھلا برہان، ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی، صداقت ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، لیکن ہر نشانی کو دیکھنے کے باوجود وہ محض اپنی ضد اور اپنی جہالت کی وجہ سے اڑے رہے۔ پھر آخری دو رکوع کے اندر پھر اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ جو انبیاء سابقین ہیں ان کی جو دعوت تھی، طریقہ دعوت تھا، اور پھر اس پر جو انہوں نے عظیمت اٹھائی اس پر پھر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی، اور پھر ان کی جو قوم تھی انبیاء کی، جو منکرین تھے، نافرمانی اور سرکشی، ان کے ساتھ جو معاملات برتے وہ اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور اس کی وجہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسلی دینا بھی مقصود تھی۔ اس صورت کی فضائل کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو حضرت جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو موت حاضر ہو اس کے پاس سورہ رعد پڑھو، یعنی سکرات موت جب ہوں اور آثار موت جب واضح ہوں اور جان کنی مشکل ہو، تو ایسی سچویشن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس شخص کے پاس جو موت کے قریب آ پہنچا ہے، روح نکل نہیں رہی، تکلیف میں اس کا وجود پڑا ہوا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ اس موقع پر سورہ رعد کی تلاوت کی جائے، کیونکہ اس سے میت کو جان کنی میں تخفیف حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اس کا نور ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی قرآن کے ساتھ، اور ہمارا قبر اور حشر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔